بفور آئی گیٹ ٹو دا فیکٹ کہ کمرشل ڈیٹ کے امکانات کتنے ہیں، بتائیے گا کہ یہ ملکی غیر ملکی دونوں کے جو ہمارے جو قرضے ہیں ان کی ری پروفائلنگ یا ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے آپ کا کیا ویو ہے؟ اینڈ بینگ اے بینکر، آپ کو لگتا ہے بینکس کو بھی ہیئر کٹ لینا چاہیے؟ نہیں جی، ابھی تو یہ جو ساری اس وقت ڈسکشن ہے یہ بالکل پری میچور ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو سورٹ آف گو ان دیٹ ڈائریکشن. یہ ایشو ہوا ہی کیسے ہے کہ جیسے انفلیشن میں انکریز ہوئی، اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ بڑھا، اس کی وجہ سے یہ ساری جو ڈیٹ سروسنگ ہے بیکیم سچ اے لارج کمپوننٹ آف دا ریونیو بیس. لیکن میں مہر پھر واپس جاؤں گا کہ بفور وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹ ری پروفائلنگ اینڈ ہیئر کٹس ایٹسٹرا، کور ایشو کیا ہے؟ کور ایشو ہے فسکل ڈسپلن. وی ہیو ٹو انکریز آر ریونیوز، وی ہیو ٹو ریڈیوس آر ایکسپینڈیچرز. اگر ہم یہ کر دیں تو بائی ڈیفینیشن ہماری بوروئنگ نیڈ نیچے چلی جاتی ہے. اور یہ میں ایز منسٹر آف فائنانس کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اسٹرکچرل فکسز کی طرف نہیں جائیں گے نا، دین وی آر ڈوئنگ بینڈ ایڈز. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مرحلے میں آپ نے اسٹرکچرل اصلاحات پہ فوکس کرنا ہے اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ اگر ری اسٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ کی ضرورت ہے. رائٹ ناؤ یو ڈونٹ فیل دیر از اے نیڈ ٹو ایڈریس دس. ایبسولوٹلی. اوکے. If we get our fiscal equation right, and I have میں بار بار اسی پہ آتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کا ویو ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے ویوز ہو سکتے ہیں. بالکل ہیں سر، بیکاز لوگوں کو لگتا ہے بینکس کو بھی اب ہٹ لینی چاہیے. اتنا زیادہ ڈیٹ ٹو گورنمنٹ، اینڈ اس کے ساتھ اس حوالے سے وی پرابلی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف دیز تھنگز سائملٹینیسلی. اے لاٹ آف پیپل فیل دیٹ. دیکھیے بینکس کا میں یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کروں گا، آلدو آئی ایم این ایکس بینکر، لیکن جو بھی وہ کما رہے ہیں اس میں سے ایٹ لیسٹ 50% اف ناٹ مور از کمنگ بیک ٹو دا ٹریجری. تو اس لیے ان سم سینس ہمیں اس کو ان کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے. لیکن آئی تھنک ایز اے سیڈ وی ہیو ٹو، میں بار بار آ رہا ہوں، وی ہیو ٹو گو بیک ٹو فکسنگ آور کور ایشوز. کیونکہ دیکھیں مجھے یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ 24th پروگرام آپ میں جا رہے ہیں. اگر آپ وائی وونٹ یو گو انٹو 25th پروگرام؟ وہ ہم 25th پروگرام میں خدا نہ خواستہ اس وقت جانا پڑے گا کہ اگر ہم 2 سے 3 سال میں یہ اسٹرکچرل ایشوز نہ فکس کر سکیں. بالکل. اور پھر ڈنڈیاں مارے جس طرح ہمیشہ مارتے آئے ہیں. اور زید صاحب پھر مجھے ٹائم فریم کا بتائیے گا. پیٹرولیم میں بھی ہے. جی 2.5% پرائیویٹائزیشن میں آپ دیکھیں. جی آپ دیکھیں نا، یہ بھی آپ یہ سوچئے آپ کچھ سال پہلے کہ یہ جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تھی اس پہ کتنا جو تھا وہ ایک نوائز تھی ان دا سسٹم. لیکن انشاءاللہ وی ول ناؤ سی پی آئی اے پرائیویٹائزیشن تھرو دا فنشنگ لائن، اور اس پہ پوری فل کمٹمنٹ ہے. ہم نے کب تک دیکھ لیں گے سر؟ جون جولائی تک پرائیویٹائز اور نجکاری ہو جائے گی پی آئی اے کی، یا پھر اس میں ڈیلے آ سکتا ہے؟ جی ان کی بڈز آ جائیں گے. جی علیم خان صاحب اس کو لے کے آگے جا رہے ہیں. ہی از موونگ ایٹ لاٹ آف اسپیڈ. Both the Aviation Ministry and Ministry of Finance are supporting this effort in a very big way. Because دیکھیں مہر، that is the point. کہاں ہم آ کر رک جاتے ہیں، رائٹ؟ اگر میں دیکھوں کہ اگر یہ انہوں نے جون تک اس کو آگے لے کر جانا ہے، both خواجہ آصف صاحب and myself, we will have to step up, and our colleagues in our ministries will have to step up, کہ we deliver him what we need to deliver for the timelines to be met by Aleem Khan صاحب ٹو پرائیویٹائز پی آئی اے. اور دیکھیں یہ بات پھر وہیں آ کے ختم ہوتی ہے مہر کہ یہ جتنے لاسز ہیں اور ڈیلی لاسز ہیں یہ ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. میٹر آف چوائس. اسی طرح جو باقی جو ایس او ایز ہیں، اگر یہی آپ دیکھیں کہ اگر ان کا جو خسارہ ہے اگر ہم اس کو کسی طرح سٹیم کر لیں تو ہمارے پاس بہت روم ہے ٹو ایکچولی دین گو ان ٹو اینڈ ہیلپ دا ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جون کی ڈیڈ لائن ابھی بھی برقرار ہے، جون تک نجکاری کی کوشش ہے کہ نجکاری ہو جائے پی آئی اے کی. اور دیگر جو آپ نے انرجی کی بھی بات کی، ڈسکوز کے حوالے سے حیدرآباد اور گجرانوالہ کی تو بات ہوئی ہے، دیگر 8 ڈسکوز کے اوپر کوئی ٹائم لائنز ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیے اس میں تو اب جو اویس لغاری صاحب ہیں، آئی تھنک ہی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو اوپائن آن دس. بٹ وی آر ویری کلیئر کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ڈسکورس کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ ایک بیسک ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ مینجمنٹ آؤٹ سورس کریں گے آپ ٹوورڈز پرائیویٹائزیشن. جی اس کے وہ سارے اس کے مراحل ہیں، لیکن جانا ہم نے ایونچولی پرائیویٹائزیشن کی طرف ہی ہے.
ٹھیک. اور سر جانا تو آئی مین یو نو بیکاز یہ کلیرٹی پہلے بھی بہت زیادہ تھی مگر اس کے اوپر ہم نے عمل ہوتے نہیں دیکھا. اینڈ یو نو ود آل ڈیو ریسپیکٹ یو ساؤنڈنگ لائک سچ اے جینٹل مین ہے کہ ہر کوئی بھی دیکھے گا اپنی منسٹری سے, بٹ وی پرابلی وانٹ دیٹ کائنڈ آف اے پش فرام یو جو پہلے نہیں آئی اور جو ایک پولیٹیشین نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے ایک پولیٹیکل کیپٹل کے ضیاع کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ دیکھ لیں سر, گلف کنٹریز اتنی زیادہ دلچسپی اور انٹرسٹ دکھا رہی ہیں. ہم نے پہلے بھی 8-9 مہینے تاخیر کی, اب 2 مہینے اور اس کو آگے کر دیا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی. سو یو نو اٹ نیڈس دیٹ پش سر. نہیں وہ نہ صرف پش بلکہ وہ دیکھیں کسی بھی آپ نے کسی بھی منصوبے کو اگر آپ نے فنشنگ لائن کے تھرو لے کے جانا ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے. پہلے تو بات ہے ریزالو کی, وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دا ریزالو از ناؤ ویری کلیئر, اٹس کمنگ ڈائریکٹلی فرام دا پرائم منسٹر. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ کسی کو ایک پراپر پروجیکٹ مینجمنٹ کے طریقے سے لے کے چلنا ہے نا, اس کے کیا مائل سٹونز ہیں, کیا ایکشن اونرز ہیں, اینڈ ہو از ڈیلیورنگ واٹ ایٹ واٹ پوائنٹ ان ٹائم. تو یہ جو آؤٹ سورسنگ آف دا ایئرپورٹس آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن, بیکاز جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کر رہا, لیکن جو واٹ ایور آئی ہرڈ اینڈ ہیو سین دیر از کنسیڈریبل انٹرسٹ, تو وہ بالکل بات جو ہے وہ درست ہے. اور اسی طرح جو پی آئی اے کا ہے یہ بھی ایک پہلا ہمارا ہوگا, اٹ ول بی اے گڈ پریسیڈنٹ ٹو سیٹ کہ یہ اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. اور اس میں دیکھیے میں جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ہے ان کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں. ایبسولوٹلی فواد حسن فواد نے بڑا اچھا کام کیا ہے سر, بڑے بیوروکریٹک ہرڈلز اور کافی بہت اچھا کام کیا, کام آگے بڑھایا ہے.